السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و غادینا و نبینا و مرشدنا و سندنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و لامتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آنے کے بعد تمام ہی تقریباً مقررین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ دن کا کوئی لمحہ، سال کا کوئی مہینہ، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں اللہ اور اس کے نبی یاد نہ رہے۔ یہ شان مومن کی ہوتی ہے، مگر چونکہ دنیا کے ماحول نے اور حالات نے امت مسلمہ کو کسی اور کی طرف ڈال رکھا ہے۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے نبی ہمیشہ مستحضر رہتے تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ ہم اللہ کے نبی کا تذکرہ ہی ان مبارک دنوں میں کریں، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر آپ کی یاد ہوتی اور آپ کے طریقوں پہ چلا جاتا اور آپ پر درود و سلام بھیجا جاتا تو یہ تذکرے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگرچہ کہ یہ تذکرے مبارک ہے، بابرکت ہے، اس میں اللہ نے خیر و خوبی رکھا ہے، مگر عملی تذکرہ اگر ہمارا ہو جاتا تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا۔ یہ قولی تذکرہ ہے، عملی تذکرہ۔ اب ہماری امت مسلمہ میں دو گروپ الگ الگ ہو گئے۔ ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ تو وہ سنت مبارکہ کا بڑا زندگی کے اندر اہتمام رہتا ہے، رہنا بھی چاہیے، مگر وہ گروپ کی حالت یہ ہے کہ وہ درود و سلام کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ جہاں پر اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، وہیں پر یہ حکم بھی ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ افسوسناک بات یہ ہے، الحمدللہ امت مسلمہ میں سدھار آ رہا ہے، بہت سارے لوگ اتباع سنت کی کوشش کر رہے ہیں۔ خالص اتباع سنت اگر کافی ہوتا تو صحابہ کو جو حکم ملا تھا، اور صحابہ کی زندگی میں حضور فرماتے تھے کہ آپ درود پڑھو، جس کا کیا مطلب؟ ایک صحابی سے کہا آپ نے اب پورے 24 گھنٹے درود پڑھو، انہوں نے کہا سرکار میں اپنے معاملات میں کتنا ٹائم مقرر کروں؟ پوچھتے چلے گئے، آپ نے کہا اگر پورا کی پورا تم معاملات میں درود پڑھ لو تو تمہارے سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ صحابہ اتباع سنت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی صحابہ کی، آپ کی ظاہری محبت بھی یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو گرتا پانی نہیں تھا، صحابہ اس کو لے لیا کرتے تھے۔ آپ کا مبارک بال بھی گرتا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس کو لے لیا کرتے تھے۔ اس قدر صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ اتباع کا کیا حال تھا وہ تو ہمیں معلوم ہے، ایک ایک سنت پر جو ہے صحابہ نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور ایک گروپ وہ ہے کہ جو اتباع سنت کو لازمی قرار نہیں دیتا ہے، وہ صرف درود و سلام پڑھ لیا تو سمجھتا ہے ہم جنتی ہو گئے۔ اعتدال کا راستہ یہ تھا کہ جو اتباع سنت کر رہا ہے وہ درود و سلام بھی پڑھے،
یہ چیخ چیخ کے سلام کرنے کا نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، سلام کے طریقے ہے، احادیث مبارکہ میں سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، نماز میں سلام ہے، بیٹھ کے ادب کے ساتھ نماز میں سلام پڑھنے کا حکم تھا، وہ تو چھوڑ دیا، اور 8 دن میں ایک مرتبہ چیخ کر سلام پڑھا تو سمجھ لیا کہ میں نے حق ادا کر لیا، یہ حماقت ہے، اس کو سلام تھوڑی کہتے، سرکار کا ادب ہونا چاہیے نا بھائی، چیخنا ادب ہے کیا؟ جنگل میں ایک آدمی آواز دے او، اور اس کو بولتے بڑا باادب اور تہذیب تمدن کا، بولے ارے بھائی، اس کو بولیں گے جاہل، جاہل کے معنی جا اور ہل چلاتے بیٹھ، جاہل، جا اور ہل چلاتے بیٹھ، اس کو جوڑ دیا جائے تو بنتا جاہل، اب وہ جاہل کے جیسے چیخ رہے۔ سرکار کی محبت کا یہ عالم تھا، صحابہ رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز تو چھوڑو، جب قرآن کریم کی یہ آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کے آگے آواز بلند نہ کرو، تو حضرت عمر کی مجال نہیں تھی سرکار کے سامنے آواز بلند کرنے کی۔ یہ دو گروپ الگ الگ ہو گئے، ایک گروپ اتباع سنت کو لازمی قرار دیتا ہے، بے شک یہ بھی ضروری ہے، اور درود السلام کا روز کا معمول بنایا جائے، کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، کم سے کم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن اترا ہے۔ اور سرکار کے بارے میں آپ اندازہ لگاؤ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی شخصیت نے 4 بڑے بڑے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کوئی چیز مانگی ہے، ایسی چیز مانگی جو چیز کسی نے بھی نہیں مانگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، بلکہ نبیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نے ایسی چیز نہیں مانگی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ کیا مانگا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دیا تھا، اس وقت تو سرکار کی شخصیت کو مانگا، زندگی میں 2 دعائیں مانگی، ایک وہ بیٹا مانگا کہ کہا ربی حبلی من الصالحین، میرے نبوت کے مشن چلانے کے لیے ایک بیٹا عطا فرما جو نیک ہو، اور ایک وہ بیٹا مانگ رہے ہیں جو اس امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اور ان کی صفات اللہ سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایسے نبی عطا فرما، ایسے رسول عطا فرما کہ یتلو علیہم آیاتی، جو تیری تلاوت کرے ان کے سامنے، ویزکیہم، اپنی قوم کا اپنی امت کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور سنت سکھائے۔ اللہ سے کن صفات والے نبی مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ سے وہ چیز مانگی جو اللہ کے خزانوں میں ایک ہی تھی۔ قربان جائے، سلام کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر کہ مانگا بھی تو ایسی چیز مانگا کہ حیرت میں رہے گی ساری انسانیت کے ابراہیم مانگنا واقعی مانگا تو تم نے مانگا۔ ایک بیٹا مانگا تھا ربی حبلی من الصالحین، اللہ نے خوشخبری دے دیا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اور یہ مقام ابراہیم پر جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اسماعیل اور ابراہیم نے کر دی، اس کے بعد دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین، پوری دعا قرآن کریم میں، اور وہ بھی دعا ایسی مانگ رہے کہ اللہ ایسے نبی عطا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آباد کر دیا تھا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایک بڑی جگہ شادی کی، بڑی خاندان میں شادی کی، حضرت اسماعیل کو 12 بیٹے ہوئے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیسے کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کیسے مکمل کروایا۔ اور مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ کے خزانے میں ایک انمول چیز ہے، ایسی انمول چیز ہے کہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں انمول چیز۔ کتاب اللہ وہ الگ چیز، وہ اللہ کی ذات سے لگی ہوئی، مخلوق میں اگر کوئی انمول چیز ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سرکار کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ہمارے عہد الست لیا، عہد میثاق لیا سارے نبیوں سے کہ میرے رسول آئیں گے، جو آئیں گے جانے کے لیے نہیں آئیں گے، سب آئے جانے کے لیے آئے۔ آدم علیہ السلام ایک زمانے تک رہے چلے گئے، نوح علیہ السلام ایک زمانے تک رہے چلے گئے، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور چلے گئے، ہر ایک آئے تھے جانے کے لیے چلے گئے، سرکار آئے جانے کے لیے نہیں۔
اب چلتے رہے، اب ان کا زمانہ چلتا رہا، عبدالآباد تک رہے گا، یہاں بھی آپ کی نبوت رہے گی، مرنے کے بعد بھی آپ کا مقام محمود رہے گا، اور جنت میں بھی آپ کا ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت سے عطا کرے۔ اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محدود نہیں رہے، پھیلتے اور پھولتے چلے گئے، اور جب آپ چلتے گئے تو پھر عرش معلیٰ تک چلے گئے۔ حضرت مولانا احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا احسن گیلانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سرکار کی سیرت پر، سیرت النبی، اس کو اٹھا کر پڑھو، 150 صفحات کی ہے، بڑے عجیب انداز سے لکھا ہے انہوں نے۔ ایک جملہ پہلے میں لکھا ہے کہ سب آئے جانے کے لیے چلے گئے، نبی آئے جانے کے لیے نہیں، یہ آپ آئے ہیں بس آتے چلے گئے، اور ان کی امت اور ان کے بعد جو ہے قیامت، اور قیامت کے بعد میدان محشر میں ان کا معاملہ اور جنت میں ان کا معاملہ بڑھتا پھلتا پھولتا چلا گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ کے خزانے میں ایک چیز ہے تو اس کو مانگا، اس سے پتہ چلا نیکی کرنے کے بعد دعا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے سے پتہ چلا۔ بڑے بڑے 4 امتحانات تھے ابراہیم علیہ السلام کو، 4 امتحانات۔ پہلا امتحان میں جو پاس ہوئے، بادشاہ کے پاس سے سارا کو نکلنا، وہ تفصیل ہمارے پاس ہے۔ سارا کو جب نکال دیا اور اللہ نے وہاں کرامت حضرت سارا کی بتائی، تو اس نے گفٹ کے اندر حاجر علیہ السلام کو دیا، حاجر علیہ السلام سے نکاح ہوا، حاجر علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد اب قربانیاں اسماعیل سے لگی ہوئی ہے کہ تنے تنا جنگل میں اکیلے میاں بچے کو اور ان کو چھوڑنا، یہ بڑا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان جو تھا وہ قربانی کا امتحان تھا۔ تیسرا امتحان آگ میں داخل ہونے کا تھا۔ چوتھا امتحان خانہ کعبہ کی تعمیر تھا۔ اب خانہ کعبہ کی آپ نے تعبیر کی۔ ان 4 امتحان کے بعد کوئی چیز اگر مانگ رہے ہیں، اس میں کامیابی ہونے کے بعد، تو سرکار کی شخصیت کو مانگ رہے ہیں۔ اسے یاد رکھو، دعا بھی مانگنا نا ایسی جامع دعا مانگو، ایک ایک چیز مت مانگو، مال دے دے، مال دیا تو عافیت نہیں دے گا، مال دے دے اولاد نہیں دے گا، مال دے گا اولاد بگاڑ کے رکھ دے گا، مال دے دے گھر بار سکون سے نہیں دے گا، مال دے گا بھائی دشمن بن گا۔ مالک مت مانگو، ایسی چیز مانگو جی ساری چیزوں پر جامع انداز سے دعا مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا، اور ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا مانگنا تو ایسا مانگنا، اور ساری چیزیں آگے سرکار کی۔ ایک چیز کو نہیں مانگا، ایک کمال کو نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کمال کو مانگتے تو ایک چیز ملتی تھی، مگر یہاں جامع الکمالات، جامع البرکات، جامع الخیر چیز کو مانگا ہے، بلکہ تمام مرکزی چیزوں کی شخصیت سرکار کے ذات کو مانگا ہے۔ اور اللہ نے وہ عنایت فرمانے کا طریقہ کار یہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ اسماعیل کی بنو جرہم میں شادی ہوئی، وہ وہاں سے اسماعیل کو 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا یمن گیا، ایک بیٹا مکہ گیا، ایک بیٹا مدینہ میں رہا، ایک بیٹا طائف گیا، ایک بیٹا تبوک گیا۔ 12 بیٹے 12 جگہ گئے۔ یہ سارا عرب کی آبادی اسماعیل کا خاندان ہے۔ اللہ نے ایسا پھیلایا، پھیلتا چلا گیا۔ جب سرکار کو دنیا میں لانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا انتخاب کرتے چلے گئے۔ اسماعیل کی اولاد میں جو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے 12 مقامات پہ تھے، مگر اس مقام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے چنا جو مکہ مکرمہ میں۔ مقام بھی چنا، شخصیت بھی چنا، خاندان بھی چنا، پھر آپ کے ازواج کو بھی چنا، آپ کی اولاد کو بھی چنا، آپ کی امت کو بھی چنا، آپ کے لیے جو القاب دیا اس کو بھی چنا، آپ کے ناموں کو بھی چنا۔ اس کا تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ بہرحال آپ کی شخصیت کو روزانہ اگر ہم درود پڑھتے رہے تو آپ کے کمالات نظر آئیں گے۔ آپ با کمال نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر چیز میں کس قدر اللہ نے خیر رکھا۔ آج دنیا سائنس حیرت میں رہے گی آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر۔ اللہ کی قسم، آپ کی چہرے انور کو دیکھ لے اور آپ کی باطنی کمالات کو دیکھ لے تو پھر سوائے اس کے ان کو غلامی کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا، بلکہ غلام بن جا رہے ہیں۔ آخری میں آ کے غلامی اختیار کرے گئے نہیں، محمد الرسول اللہ تمام انسانوں کے واقعتاً سردار ہے، بلکہ تمام مخلوق کے سردار ہے، جنہوں نے ایسی باتیں کہی جو آج سالہ سال محنت کے بعد ہم کو پتہ چڑھی۔ انہوں نے آتے ہی اس دنیا کے اندر، حالانکہ ان کا خطاب خاص امی تھا، جو مخلوق سے انہوں نے نہیں پڑھا، اللہ سے پڑھا۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی ان پڑھ کو نہیں کہنا، حضور ان پڑھ نہیں، ایسا نہیں کہنا یہ بے ادبی کا جملہ ہے، بلکہ کہنا امی کا لقب یہ ہے کہ جس نے مخلوق سے نہ خالق سے سیکھا ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔